الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جمعے کے اس مبارک دن آپ سے گفتگو کرنے کا جو موقع اس نے عنایت فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، انتظامیہ کے بھی، اور بالخصوص حضرت مولانا کوثر ندوی صاحب دامت برکاتہم، ہم سب کے بڑے بھی ہیں، مفکر بھی ہیں. وہ باہر سفر پہ ہیں، انہوں نے حکم فرمایا کہ آج آپ کو بات کرنی ہے. ہم ایک بے وضاحت طالب علم کی حیثیت سے آپ سے گفتگو کے لیے حاضر ہیں. میرے بزرگوں، بغیر کسی تمہید کے جو آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں، خدا تعالیٰ نے اپنے اسلام کو جو سب کے لیے عطا فرمایا، دین کو، شریعت کو جس حیثیت سے ہمیں عطا بھی فرمایا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اتارا، مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پوائنٹ کو، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. دین کے معنی کیا ہے، شریعت کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، کیا ہمارا کرتا لمبا ہو، پگڑی بڑی ہو اور ظاہرداری ہو، کیا اسلام صرف اس کا نام ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک کوڈ آف کنڈکٹ، وے آف لائف، اس کو دین کہا گیا. ضابطۂ حیات اللہ کے نزدیک وہ صرف الاسلام ہے. اور الاسلام کے معنی ہوتے ہیں سرنڈر کرنا، اپنے کو سبمٹ کرنا، حوالے کرنا، سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ، خدا کی مرضی کے آگے اپنے کو پیش کر دینا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، قرآن پاک میں پہلے ہی پارے میں ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یاد کرو اس وقت کو کہ جب پروردگار نے ابراہیم سے یہ فرمایا تھا کہ ابراہیم اپنے کو حوالے کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، خادمانہ عرض کیا، اور یہ کہ میں اللہ کا حقیر بندہ ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اسلمت یعنی میں نے حوالے کر دیا، لرب العالمین، جو سارے جہانوں کا مالک و پروردگار ہے. تو اسلام کے یہ معنی ہیں. اسلام اور دین زندگی گزارنے کا طریقہ، اسے آپ اردو میں کہیں، اسے انگریزی میں کنڈکٹ آف لائف کہہ لیں، الفاظ سے حقیقت بدلتی نہیں ہے.
خدا تعالیٰ نے سورۃ الصف میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رسول کو کس لیے بھیجا گیا؟ کیا لوگ صرف نعت پر اکتفا کر لیں، نعرے تکبیر صرف بلند کر لیں، یا کچھ اس طرح کے پروگرام کر کے بیٹھ جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیغمبر کو ہدایت، گائیڈنس اور دین برحق دے کر اس لیے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر، تمام فکروں پر، تمام فلسفوں پر اسلام کو غالب کر دیں۔ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام غلبے کے لیے، عروج کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں قرآن پاک میں، یہ فرما دیا ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ وہی غالب آئے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اور یہ فرمایا وَإِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم ضرور بالضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو نصرت کا جو تعلق ہے وہ عمل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصرت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ محض دعاؤں پر نہیں ہے، وہ محض وظائف پر نہیں ہے، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ورک کرو، ورک، اللہ کام دیکھے گا، اور اس کا پیغمبر اور ایمان والے تمہارا ورک دیکھیں گے، عمل دیکھیں گے۔ ہاں اعمال کے ساتھ ہیں وعدے، محض کوئی تصوراتی دنیا، اس طرح کا کوئی ایک بس خیال، اور یہ کہ بس ہم بہت ہی سلیکٹڈ ونس ہیں یا بہت منتخب ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد بڑے نیک تھے، پدرم سلطان بوت، اس سے کام نہیں چلے گا۔ صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں نہ تمہاری وشفل تھنکنگ سے کام چلے گا، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے کام نہیں چلے گا، کام کرنا پڑے گا۔ تو اسلام غلبے کے لیے ہے، مسئلہ صرف تقریر سے ختم نہیں ہوگا، مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ ہے ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ سب کے لیے ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، وہ کسی خاص علاقے کے پیغمبر نہیں، اگرچہ آپ سے پہلے جو پیغمبر آتے تھے تو وہ تو خاص علاقے کے لیے ہوتے، ایک دائرہ بھی ان کا محدود، دور بھی محدود، اور وہ جو زبان بولتے تھے اللہ ہی کے حکم سے، وہ یہ تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور فرمایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، مائی نیشن، یا قومی، میری قوم کے لوگوں، میرے سیکٹر کے لوگوں، میں تمہاری طرف آیا ہوں، تم سے بات کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، پیغمبر بنایا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ لیکن جب آقا نامدار سلطان مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے بھیجا، اور نبوت کا آخری تاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اب سسٹم کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اب آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ میری قوم کے لوگوں، اے میرے علاقے والوں،
نہیں، آپ یہ کہیں قل یا ایھا الناس، او مینکائنڈ، او مانوتا، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، سب کے نبی، وہ ہندوؤں کے نبی، وہ جینیوں کے نبی، وہ سکھوں کے نبی، وہ عیسائیوں کے نبی، وہ یہودیوں کے نبی، وہ مسلمانوں کے نبی، وہ اگلوں کے نبی، پچھلوں کے نبی، نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو نظام آپ کو عطا فرمایا گیا وہ نظام عالمی تھا، وہ نظام عالمی ہے، گلوبلائزیشن لیے ہوئے ہے، اور اللہ فرماتا ہے نافذ کرو، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ پھر ہم نے تمہیں ایک نظام زندگی دیا ہے، شریعت کہتے ہیں، شریعت لاز بائی لاز کو، قانون کو، دستور کو، نظام زندگی کو ہم نے تمہیں اس پر قائم کیا ہے، اسی کو فالو کرو، اس کی کاپی کرو، اس کی اتباع کرو، اور ادھر ادھر کے وہ لوگ جو حقائق جانتے نہیں ہیں ان کی اتباع مت کرنا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے، تب اللہ کا وعدہ ہے، وعدے ہیں، مشروط ہیں۔ مسلمانوں سے چارج لے لیا اللہ پاک نے، ایک دور تھا، یہی وہ ملت اسلامیہ تھی جس کی خلافت بھی تھی، حکومت بھی تھی، نظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ مسلمانوں نے اس کے بعد پھر انتشار پیدا کیا، ان کی صفوں میں خلفشار ہوا، آپس ہی میں سارا زور آزمانے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف قرآن نے یہ فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپس میں بہت رحم دل ہیں، آپس میں رحماء بینہم، اور اشداء علی الکفار۔ جب مسئلہ کفر کی طاقتوں کا ہو، جب مسئلہ طاغوتی نظام کا ہو، جب مسئلہ شرک کا ہو، کفر کا ہو، تو اس وقت پھر وہ بہت سخت جان واقع ہوئے ہیں۔ اللہ یہ ان کی تعریف فرما رہا ہے، یہی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ٹیم تھی جس کو تیار فرمایا تھا نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ بہت ایکٹیو تھے، کبھی کرائے پر لوگ نہیں لیے گئے، صحابہ فوج میں تھے، صحابہ پولیس میں تھے، صحابہ جج تھے، صحابہ چیف جسٹس بھی تھے، اور کمانڈر بھی تھے، اور غازی بھی تھے، اور مجاہد بھی تھے، اور فقیہ بھی، اور مفسر بھی، اور محدث بھی۔ اتنی زبردست، اتنے انٹلیکچوئل تھے وہ، ایسے لرنڈ تھے، اس طرح تیار فرما دیا تھا کہ مصر اور عراق اور شام اور ایران اور سندھ اور ہند اور اسپین اور افریقہ، کتنے ممالک کو فتح کیا۔ عمرو بن العاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ اور آپ کے غلام اور آپ پر فدا، وہ کمانڈر ہیں، مصر کو فتح کر رہے ہیں۔ طارق بن زیاد ہوں، محمد الفاتح ہوں، محمد بن قاسم ہوں، ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف اخلاقیات کو ہمیشہ ساتھ میں لیا گیا۔ جو مورل ویلیوز تھی وہ کبھی لوز نہیں ہوئی، اس میں مثالی کردار پیش کیا۔ جہاں بھی مسلم فوج گئی وہاں کبھی بھی پبلک نے ریوولٹ نہیں کیا۔ افسوس یہ ہے کہ بدنام کیا جاتا ہے، ملت کو ڈیفیم کیا جاتا ہے، ڈیمورلائز کیا جاتا ہے اسلام کو، وہ اسلام جس کی روٹ میں، جڑ میں سلامتی داخل ہے، اسی سے بنا یہ اسلام۔ جو مقابلہ ہوا وہ جلادوں سے ہوا، مقابلہ ہوا وہ وقت کے ظالموں سے ہوا، جابروں سے ہوا، عوام سے نہیں ہوا۔ عوام نے تو ہار پہنائے، عوام نے تو گلے سے لگایا، عوام نے تو یہ کہا، لوگوں نے یہ کہا، ارے بھائی یہ تو خدا تھے،
محمد بن قاسم کو کیا کہا لوگوں نے جب وہ یہاں سے چلے گئے، اور کہ بھائی یہ تو دیوتا تھے، یعنی وہ اخلاق کی وہ مثالیں پیش کی تھیں. اور پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور خود پھر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کا حال یہ تھا کہ جنگ تھی حنین کی، ایک کافر شیبہ ابن عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں ایک خنجر لیے چل رہا تھا. اس کا ارادہ تھا جیسے ہی موقع ملے گا ہم خنجر مار کے نعوذ باللہ انہیں گرا دیں گے، مکہ انہوں نے ہمارے ہاتھ سے لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ نے فرمایا شیبہ کیا بات ہے، کیا حال، کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں حضور کچھ نہیں. آپ نے فرمایا نہیں کچھ تو ہے. تو اس نے کہا نہیں حضور کچھ نہیں تھا. فرمایا نہیں تمہارے دل میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. آپ نے فرمایا نہیں تمہارے دل میں یہ تھا کہ تم مجھے خنجر سے مارنا چاہتے تھے. اب دل کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. آپ نے فرمایا ادھر قریب آؤ، اور قریب کیا اور اپنا دست شفقت ان کے سینے پہ رکھا. ان کا بیان ہے کتابوں میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ہمارے سینے پہ رکھا، مجھے ایسا لگا کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے کلیجے میں محسوس کی، اور مجھے ایسا لگا پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ابھی کل تک سب سے زیادہ ان سے نفرت کرتا تھا، آج ان کے مبارک ہاتھوں نے ایسی محبت پیدا فرما دی اور وہ قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اخلاق کو آج تو ہم ذرا سی بات میں سگے بھائیوں سے نہیں بول رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے سائے سے بچیں گے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے. جھکنا سکھایا محبت کے ساتھ، لہذا اخلاقیات کو فروغ دینا ہے. ہم اپنے ایسے اخلاق پیش کریں. ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں انہیں اسلام کو پڑھنا ہوگا تو وہ بخاری نہیں پڑھیں گے، وہ ترمذی اور مسلم نہیں، وہ تو ہم کو پڑھیں گے. تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم ایسا نمونہ پیش کریں کہ اسلام کی ترجمانی ہو بہتر سے بہتر. اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اچھے کیڈر تیار کیے جائیں، کام کیا جائے. اسلام زبانی جمع خرچ یا قوالیوں کا نام نہیں ہے. ورک کرنا ہوگا، ایک نظام ہو. اور خاص طور سے ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، انہیں کس طرح لایا جائے، ان کے ذہنوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے. آج اگر ہم ان کا رخ صحیح نہیں کریں گے تو پھر کہیں بات آگے زیادہ نہ بڑھ جائے. اس لیے میرے بزرگوں، ملت اسلامیہ کے فرزندوں، طے کرو انشاءاللہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پوری فکر کرنی ہے. ظاہر ہے کہ ہم یہاں ہندوستان میں یا تو مکی دور سے گزر رہے ہیں یا مدنی دور سے گزر رہے ہیں. دو ہی دور ہمارے لیے نمونہ سامنے، ایک آئیڈیل اور ایک ماڈل. اب پھر جب آپ اس کو ذرا اسٹڈی کریں گے تھوڑا سا ڈیپ تو کیا سامنے آئے گا؟ نہیں، مدنی دور تو نہیں ہے. مدنی دور میں تو اسلامی احکام کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا، وہاں تو نفاذ تھا. تو پھر مکی دور ہے، اور مکی دور میں کیا تھا؟ دعوت سب تک بات کو پہنچانا ہے. عداس کو، عبد یالین کو، وقت کے فرعونوں، وقت کے ابو جہل اور ابو لہب، سب تک بات پہنچانی ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، ملت اسلامیہ کے فرد ہیں کہ انشاءاللہ دعوت الی القرآن. اچھا ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے گا کہ دعوت بالقرآن ہوگی، کیونکہ دعوت کیسے ہو، پیغام پہنچایا کیسے جائے، اس کا نسخہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. فذکر بالقرآن، قرآن پاک کو کراس مت کرنا، قرآن کو بائی پاس مت کرنا، نعوذ باللہ. قرآن کے ذریعے
بالقرآن، قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، سبق پڑھاؤ اور اسلام کی اشاعت میں لگو، قرآن کو بنیاد بناؤ، قرآن کی چھتری کے نیچے۔ قرآن حکمراں ہے، قرآن سربراہ ہے، قرآن کی حیثیت صدر کی ہے، اسی کی چھتری کے نیچے سارے علوم پڑھائے جائیں گے، ساری فیکلٹیز، سارے ڈپارٹمنٹ اپنا کام کریں گے۔ حکمرانی کس کی ہوگی؟ قرآن کی۔ سائنس بھی قرآن کی نوکر ہے، اور سائنس کوئی ہوا نہیں ہے۔ لوگ ڈر جاتے ہیں، نہیں سائنس تو قرآن کی نوکری چاکری کرتی ہے۔ سائنس کو بہت بعد میں پتہ چلا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے کیا کیا حقائق بیان فرما دیے۔ سائنس کی دنیا حیران ہے، میڈیکل سائنس حیران ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں گا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں گے چار دانگے عالم میں۔ آفاق کہتے ہیں یعنی ہر طرف یہ سب آفاق ہے، پوری کائنات میں اور خود ان کی اپنی ذات میں۔ اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیاں لوگ دیکھ لیں گے، سائنس کی فیکلٹی میں اور ریسرچ کے حلقوں میں یہ دیکھ لیں گے، تجربہ کر لیں گے، ہم اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات کلیئر کٹ ہو جائے گی، یتبین بالکل واضح، انہ الحق کہ وہ مالک برحق ہے، وہ اللہ برحق ہے، وہی کریٹر ہے، وہی خالق ہے، سب اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ تو ہم اور آپ یہ طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی فکر کریں گے، دعوت کے کام میں لگیں گے، اپنے اخلاق سے دلوں کو جیتیں گے، خدمت کریں گے۔ امیر القوم خادمہم، نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قوم کا امیر کون ہے؟ جو خدمت لے، نہیں جو خدمت کرے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار وہ ہے جو خادم ہوتا ہے، لہذا ہم کو خادم بننا ہے، ہم خدمت کریں گے، سب کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اے اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔